آپ ان سے پوچھئے کہ واٹ از دا میننگ آف سناتن، دا ڈیفینیشن آف سناتن ڈو یو ہیو، تمہیں پتا ہے، تمہیں معلوم ہے، پلیز ایکسپلین می پلیز. اینڈ I want to go to details. ہم آپ کو ڈیٹیل یہ بتائیں گے. سناتن آسمان سے زمین پر آنا، سناتن کا مطلب آسمان سے زمین پر آنا. آسمان سے زمین پر کون آیا؟ جو بولتے ہیں سناتن مینس ہندو دھرم. سناتن ہندو دھرم نہیں ہے. میں 100 بار کہوں گا کہ سناتن اسلام کو بولتے ہیں، اس لیے کہ آسمان سے زمین پر حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مالابار شری لنکا کے پہاڑی کے اوپر ان کو اوترت کیا تھا، ان کو وہاں پر اتارا تھا. پہلا ویکتی، سب سے پہلا انسان آن دا ارتھ، اس زمین پر اللہ نے اتارا. وہ اللہ کا بندہ، وہ پیغمبر رسول، وہ مسلمان. جب سب سے پہلا انسان ویکتی مسلمان ہے تو وہاں سے جو بھی نظام، جو بھی دھرم چلے گا وہ وہی دھرم ہوگا جو اس ویکتی کا ہوگا. سب سے پرانا ویکتی مسلمان تو سب سے پرانا دھرم میں اسلام. دیکھ لیجئے پرانے اتہاس کی کتابوں میں آپ کو پتا چل جائے. وقت کی ضرورت ہے بولنا، ان باتوں کو رکھنا، ورنہ ایک ہی نہیں ہے. آپ کو جو منصب، جو عہدہ لینا تھا، آپ اتنے سارے ووادت بیان دے کر آپ کو عہدہ و منصب مل گیا، لیکن پتا ہے جو مقصد تھا وہ مقصد آپ کا پورا نہیں ہوا. آپ کا مقصد تھا برہمنزم کو اپنانا، برہمن بننا، لیکن آپ کو برہمن نہیں بنایا گیا. آپ کو سروشریشٹھ عہدہ نہیں دیا گیا، آپ کو تیاگی بنایا گیا. اور تیاگی کا مقام کیا ہے میں بتاؤں گا. Who is called تیاگی؟ کس کو تیاگی بولتے؟ ہم بتائیں گے آپ کو کہ تیاگی کس کو بولتے. بڑے افسوس کی بات ہے، بڑے تعجب کی بات ہے، پوری کوشش کی گئی. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں اللہ نے قرآن میں بیان کیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودہ. یہ کافر، یہ مشرک تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، انہیں تم دوست مت بناؤ. مدینۃ المنورہ میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابی سے کہا، حضرت زبیر سے کہا، مقداد بن اسود رضی اللہ تعالی عنہ سے فرماتے ہیں کہ جاؤ، ایک مقام خاص ہے، ایک مقام ہے مدینے سے 12 اور 15 میل کے فاصلے پر، وہاں پر تمہیں ایک عورت نظر آئے گی، ان کے پاس ایک خط ہوگا، اس خط کو لینا اور پھر لے کر آؤ. جب ان کو یہ ڈیوٹی، ذمہ داری دی گئی، وہ گئے، اس مقام پر ایک عورت ملی. اس عورت سے کہا گیا کہ تمہارے پاس جو خط ہے وہ خط تمہیں مجھے دینا ہوگا. اس عورت نے، اس بوڑھی عورت نے، اس معمر عورت نے یہ کہا کہ میں آپ کو خط نہیں دوں گی. وہ خط لکھا گیا تھا مدینۃ المنورہ میں ایک صحابی رسول حضرت حاتم ابن ابی بلتا کے ذریعے سے. کچھ بھید، صحابی تھے لیکن کچھ بھید انہوں نے کفار کو، مشرکین کو آگاہ کرنا چاہا کہ محمد علیہ السلام یہ کام کرنے والے. وہ عورت خط دینے سے انکار کرتی، لیکن جب انہوں نے ڈرایا کہ اگر تم نے خط نہیں دیا تو تمہارے کپڑے یہیں پر اتار دوں گا، سب کے سامنے میں تمہیں برہنہ کر دوں گا. صحابی کے اس تھریٹ سے، اس دھمکی سے ڈر گئی، اپنے بالوں کی چوٹی سے وہ خط نکال کر دیا.
وہ خط لے کر نبی پاک علیہ السلام کے پاس پہنچتے، انہوں نے دیکھا کہ یہ خط لکھنے والا حاتب ابن ابی بلتا ایک صحابی رسول ہیں، ان کو بلایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ حاتب تم نے یہ کام کیوں کیا، ہمارے راز کا فاش کیوں کیا، کیا مجبوری تھی، کوئی مجبوری کوئی دقت تھی تو بتاؤ۔ حضرت حاتب ابن ابی بلتا نے کہا اے اللہ کے رسول، مکہ المکرمہ میں شہر مکہ کے اندر صحابہ کرام کے مال و دولت ہیں، جائیداد ہیں، ان کے رشتہ دار ہیں، وہاں ان کی وہ ذمہ داری لیے ہوئے وہ ان کی حفاظت کریں گے، لیکن ہمارا تو کوئی بھی نہیں، ہماری تو دوستی بھی نہیں کسی سے، ہمارا کوئی بھی حسب و نسب وہاں پر باقی نہیں ہے، تو اس لیے ہم نے چاہا کہ میں اگر کچھ راز کی بات ان کو بتا دوں تو وہ مجھ پر کچھ مہربانی کریں گے، مجھ پہ رحم و کرم کا دست شفقت میرے سر پر رکھیں گے، ورنہ میرے دل میں اللہ کے نبی کوئی کفر نہیں، اے اللہ کے نبی میرے دل میں کوئی ارتداد نہیں ہے۔ اس وقت حضرت ابو بکر سے حضرت عمر فاروق طیش میں آ کر بولتے ہیں اللہ کے نبی اجازت دیجئے، اس کا گردن اس کا سر تن سے جدا کر دیتے، آپ اجازت دیں ابھی اس کا کام تمام کیے دیتے۔ محمد رسول اللہ نے کہا کہ عمر نہیں، ذرا غصے پر قابو رکھو، یہ کون پتہ ہے حاتم ابن ابی بلتا، یہ بدری صحابی 313 جنہوں نے بدر کے جنگ میں حصہ لیا تھا، یہ وہ ہیں، معاف کر دو ان کو، یہ صحیح ہے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی ہم نے کوئی کفر نہیں کیا، میں مرتد نہیں ہوا، مجھے کوئی زور زبردستی نہیں، بلکہ ہم نے صرف ایک خواہش یہ تھی کہ میری جو دولت ہے، میرے جو لوگ ہیں، ان کے اوپر کفار میرے اس احسان کی وجہ سے، میرے اس کام کی وجہ سے وہ ان کو پریشان نہیں کریں گے، میری دولت کی آبیاری کریں گے، وہاں پر دیکھیں گے، اس وجہ سے ہم نے یہ کام کیا تھا۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی نازل کی کہ یہ جب میرے دشمن ہیں تو تمہارے بھی دشمن ہیں، ان کو دوست مت بناؤ۔ لیکن آج جو پچھلے 1-2 مہینے میں جو گھٹنائیں گھٹی اور جو ایک بہت بڑا حادثہ سمجھیے، اس کو نہ معلوم کیا کھا کر پیدا ہوا اس دھرتی پہ وہ آیا، اور انہوں نے پوری کوشش کی، پہلے تو مجبور تھے وہ، اب سے 4 سال پہلے انہوں نے ہماری پوتر دھرتی بابری مسجد کے خلاف کورٹ میں ایفیڈیوٹ پیش کیا، جب وہاں سے دھتکار دیا جاتا ہے، راندہ درگاہ کیا جاتا ہے، تو بعد میں جا کر یہ ڈیسیزن لیتے ہیں، یہ فیصلہ لیتے۔ ابھی 1-2-3 دن کے اندر جناب انہوں نے پوری ساری چیزیں انہوں نے تبدیل کر لی۔ بھارتیہ آرٹیکل 25 کے تحت لے سکتے ہیں، منع نہیں، آرٹیکل 26 کے تحت وہ لے سکتے ہیں، منع نہیں، لیکن الزام در الزام، بہتان در بہتان، اعتراض در اعتراض بدنام کرنے کے لیے ایک پہاڑ کھڑا کیا گیا کہ نہیں، ہم کو دھکے مار مار کر نکالا گیا۔ کیا اسلام کوئی گھر ہے کہ اس میں تم بند تھے، دروازہ کھول کر پیچھے سے لات مار کر نکال دیا تم کو؟ ہم کو کئی بار اسلام سے نکالا۔ ارے اسلام کا کون مالک ہے کہ جو تم کو اسلام سے نکالا؟ تم تو خود ایسے پاپی مجرم ہو، ایسے بے لگام گھوڑے ہو، کبھی کچھ بول دیتے ہو، وہ خود اپنے فعل سے، اپنے کردار سے تم نکل جاتے ہو، اللہ کے عذاب کا مستحق بن جاتے ہو۔ اسلام کا کوئی مالک نہیں ہے، اسلام کا مالک اللہ ہے۔ اس دین کو، اس شریعت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کریٹ کیا، اللہ نے اس دنیا کے اندر بھیجا۔ We have sent down to the earth and this message from Allah subhanahu wa ta'ala, from no one in the world، کسی انسان کے طرف سے نہیں، اللہ کے طرف یہ میسج ہے۔ اٹھاؤ قرآن پڑھو، وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ کلام اللہ کے طرف سے ہے، جبرائیل امین لے کر آئے، نزل بہ الروح الامین علی قلبک، محمد کے سینے اطہر پر لے کر آئے۔ تم کو اعتراض صرف 26 آیتوں سے، اس کا مطلب باقی آیتیں قرآن کی بالکل پرفیکٹ ہے، تو وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ 26 آیتوں میں نہیں ہے۔
تو تمہارے عقیدے کے مطابق یہ ایک آیت پرفیکٹ ہے، صحیح ہے، تو یہ اس آیت پر تمہیں آستہ رکھنا ہوگا۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ رب ذوالجلال کا کلام ہے، جبرائیل امین کے ذریعے سے اوترت کیا گیا۔